جب کوئی مسلمان اللہ کی نافرمانی کرے تو مختلف قسم کی مصیبتوں کو گرفتار ہوتی ہے. اس میں سے ایک مصیبت مختلف قسم کی بیماریوں کا عام ہونا ہے. سائنس اس قدر ترقی کر چکی ہے. پہلے زمانے میں جبکہ دواؤں کے بارے میں اور میڈیکل سائنس کے بارے میں اتنی ترقی نہ تھی، پھر بھی آپ دیکھیں لوگ بیمار کم ہوتے تھے، عمریں لمبی ہوتی تھیں. لیکن اب اتنی ترقی ہونے کے باوجود عمریں بھی کم ہوتی ہیں اور بیماریاں بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں. اس کی وجہ گناہ ہے. اس کی وجہ گناہ ہے. اگر اس کی وجہ گندگی ہو، یہ دھواں ہو، تو پھر بیماریوں کی کثرت یورپ میں نہ ہو، بیماریوں کی کثرت ایسے ممالک میں نہ ہو جہاں پر یہ معاملات نہیں ہوتے. بلکہ ایک ریسرچ کے مطابق مسلمان ممالک سے زیادہ خطرناک بیماریاں یورپ میں اور ان ممالک میں پائی جاتی ہیں. خصوصاً ایڈز کا جو مرض ہے وہ تو پیدا ہی بے حیائی سے ہوتا ہے. اکثر اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور شریعت کی پابندی کی ہم سب کو سعادت عطا فرمائے. یہ سورہ اعراف کا 21واں رکوع اور 9ویں پارے کا 11واں رکوع ہے. ارشاد فرمایا وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان یہودیوں سے پوچھئے اس بستی کے بارے میں کہ جو بستی سمندر کے کنارے واقع تھی. یہ پوچھنا ان یہودیوں کو تنبیہ کرنے کے لیے ہے اور یہ بتانے کے لیے ہے کہ تمہارے آباء و اجداد میں ایسے کئی لوگ گزرے کہ جو اللہ تعالی کی نافرمانی کرنا ان کی عادت تھی. تو ان لوگوں کی عادت تم میں بھی ہے. تم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کر کے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر رہے ہو. اِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ. جب ان لوگوں نے ہفتے کے دن کے بارے میں سرکشی کی. ہفتے کے دن انہیں کسی قسم کا کوئی دنیاوی کاروبار یا دنیاوی مشاغل یا دنیاوی شکار وغیرہ سب منع تھا. ہمارے یہاں جمعۃ المبارک کا دن عظیم دن ہے، مگر ہمارے لیے کاروبار صرف جمعے کی پہلی اذان سے لے کر نماز کے اختتام تک ہر قسم کے دنیاوی مشاغل منع ہیں. لیکن ان کے لیے ہفتے کا دن اور ہفتے کی رات پورے 24 گھنٹے میں صرف وہ اللہ کی عبادت کریں، اس کے علاوہ کوئی چیز دنیاوی مقاصد یا دنیاوی مشاغل ان کے لیے جائز نہ تھی. اِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ. جب انہوں نے ہفتے کے دن سرکشی کی. اِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا. جب ان کی مچھلیاں ہفتے کے دن بہت کثرت سے پانی کے اوپر بہتی ہوئی نظر آتے ہیں. وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ. اور جب ہفتے کا دن نہ ہوتا تو مچھلیاں نہ آتی. ہفتے کے دن مچھلیوں کی اس قدر کثرت ہوتی کہ بعض مفسرین نے فرمایا کہ پانی نظر نہ آتا، مچھلیاں ہی مچھلیاں نظر آتی. یہ سمجھانے کے لیے ارشاد فرمایا. تو مچھلیوں کا شکار انہیں بڑا آسان لگتا ہفتے کے دن. اور ہفتے کے دن کے علاوہ اور دنوں میں یہ عالم ہوتا کہ بہت کم مچھلیاں آتی جس سے بڑی مشکل سے ان کا گزارا ہوتا. یہ وہ لوگ تھے جو سمندر کے کنارے رہتے تھے. ان کی گزر اوقات وہ صرف مچھلی کے کھانے پر اور مچھلی کو بیچنے پر تھی. کذالک اسی طرح نبلوہم بما کانوا یفسقون. ہم نے انہیں آزمایا اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کیا کرتے تھے. یہ آزمائش ان پر گناہوں کی وجہ سے آئی.
اب ان لوگوں نے یہ سوچا کہ یہ تو بڑا مسئلہ ہے، کچھ سالوں تک تو یہ برداشت کرتے رہے، پھر چونکہ ان کے ایمان کمزور تھے لہذا انہوں نے ایک تدبیر سوچی۔ انہوں نے ایسا کیا کہ سمندر سے نہریں کھودی اور اپنے علاقوں میں بہت بڑے بڑے تالاب بنائے۔ جب ہفتے کا دن آتا تو نہر کا منہ کھول دیتے تو سمندر کا پانی نہر کے ذریعے ان تالابوں میں جمع ہو جاتا جو سمندر کی سطح سے نیچے تھے۔ جب پانی جمع ہوتا تو مچھلیاں بھی آ جاتی اور جب مچھلیوں سے وہ تالاب بھر جاتا تو وہ پھر نہر کا منہ بند کر دیتے تاکہ مچھلیاں واپس نہ جا سکیں، اور پھر اتوار کے دن ان مچھلیوں کو پکڑ لیتے اور وہ یہ کہتے کہ ہم ہفتے کے دن شکار نہیں کرتے، ہم تو اتوار کے دن شکار کرتے ہیں، ہفتے کے دن تو صرف ہم دو کام کرتے ہیں، نہر کا منہ کھولتے ہیں اور نہر کا منہ بند کر دیتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں سمجھایا کہ ہفتے کے دن نہر کا منہ کھولنا اور پھر بند کر دینا اور مچھلیوں کو تالاب میں قید کر لینا یہی تو شکار ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ ہم کئی سالوں سے یہ کام کر رہے ہیں مگر ابھی تک ہم پر کوئی تکلیف نہیں آئی، اگر اللہ ناراض ہوتا تو ہم پر مشکل آتی۔ اس طرح یہ 70 سال تک یہ گناہ کرتے رہے۔ 70 سال تک بظاہر انہیں کوئی دنیاوی تکالیف ان پر نہ آئیں اور وہ یہی سمجھے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں۔ آخرکار ان پر عذاب آیا اور یہ قوم بندر بنا دی گئی۔ اس قوم کے بندر بننے سے پہلے ایسے لوگ تھے اس قوم میں کہ جو اس کام کو غلط سمجھتے تھے اور وہ یہ کام نہیں کرتے تھے، تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم تمہیں سمجھا سمجھا کے تھک گئے، تم راہ ہدایت پر آتے نہیں ہو، لہذا اب ہم یہ کریں گے کہ پورے گاؤں کے بیچ میں ایک دیوار ہم بنا لیتے ہیں، جو لوگ شکار کرتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں وہ دائیں طرف چلے جائیں، ہم ان سے کوئی تعلق نہیں رکھیں گے، ہماری رشتہ داری بھی ان سے ختم ہے کیونکہ یہ اللہ کے نافرمان ہے، اور دوسری طرف وہ لوگ ہوں گے جو شکار ہفتے کے دن نہیں کرتے۔ انہوں نے آنے جانے کا راستہ بھی الگ بنایا، بیچ میں ایک بڑی دیوار کھینچ لی۔ یہ لوگ جو شکار نہیں کرتے تھے ان کے بھی دو گروپ تھے۔ ایک گروپ وہ تھا کہ جو ان گناہ گاروں کو نصیحت کرتا اور نیکی کی دعوت دیتا، برائیوں سے انہیں روکتا، ایک گروپ تو وہ تھا، اور دوسرا گروپ جو تھا وہ یہ کہتا کہ کیوں اپنا وقت ضائع کرتے ہو، کئی سالوں سے سمجھا رہے ہیں، یہ لوگ سدھرنے اور سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہے، لہذا اپنا وقت ضائع مت کرو۔ قرآن مجید فرقان حمید نے ان دونوں گروہ کے کلام اور گفتگو کو اس طرح بیان فرمایا، وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ، اور یاد کرو جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا جو گناہ تو نہیں کرتا تھا مگر اس نے نیکی کی دعوت چھوڑ دی تھی، اس نے ان لوگوں سے کہا جو نیکی کی دعوت دیا کرتے تھے، لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ، تم اس قوم کو نصیحت کیوں کرتے ہو جسے اللہ تعالی ہلاک کرنے والا ہے، او معذبهم عذابا شدیدا، یا انہیں شدید عذاب دے گا۔ تو وہ نیکی کی دعوت دینے والے، برائی سے روکنے والے جواب یہ دیتے، قالوا معذرة الى ربکم، انہوں نے کہا ہم نصیحت اس لیے کرتے ہیں کہ اپنے رب کی بارگاہ میں عذر پیش کر سکیں کہ پروردگار ہم نے تو بہت سمجھانے کی کوشش کی، تو ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم پر عذاب نہ ڈال۔ تو نصیحت کرنے کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ حجت بن جاتی ہے، کل بروز قیامت وہ گناہگار یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ پروردگار اس نے مجھے گناہ سے روکنے کی کوشش نہ کی۔ اس آیت سے واضح طور پہ معلوم ہوا کہ ہم نیکی کا پیغام دیں
बुरी बात को रद्द करने, गुनाह से नफरत दिलाने की कोशिश करें। ये हमारा काम है। हिदायत रब्बुल आलमीन की कुदरत में है, वो जिसे चाहेगा हिदायत अता फरमाएगा। लेकिन कोई अगर हमारी बात नहीं मानता, फिर भी बार बार नसीहत करनी चाहिए और पूरी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इंसानी कल्ब पर ऐसे लम्हात कभी कभी आते हैं कि 1000 मर्तबा नसीहत की जाए उस पर असर नहीं होता। और कभी दिल की कैफियत ऐसी होती हैं, कोई बात समझाई जाए फौरन समझ जाता है। वलअल्लहुम यत्तकून, उन्होंने कहा हम ये नसीहत इसलिए करते हैं ताकि वो अल्लाह से डरें और मुत्तकी परहेजगार बन जाए। हो सकता है कोई लम्हा ऐसा हो कि इनको बात समझ में आ जाए। फलम्मा नसू मा ज़ुक्किरू बिही, बस जो इन्हें नसीहतें की गईं, उन्होंने जब इन नसीहतों को भुला दिया, अनजैनल्लज़ीन यनहौना अनिस्सू, तो जो लोग बुराई से रोकते थे हमने उन्हें नजात दे दी। व अखज़नल्लज़ीन ज़लमू बिअज़ाबिन बईसिम बिमा कानू यफ़सुकून, और हमने जालिमों को बुरे अजाब के साथ पकड़ लिया इस वजह से कि वो नाफरमानी करते थे। फलम्मा अतौ अम्मा नुहू अन्हु, जिस चीज से उन्हें रोका गया, बस जब उन्होंने वो काम किए और हद से तजावुज कर गए, कुलना, हमने फरमाया, लहुम, उनसे, कूनू क़िरदतन खासिईन, ऐ लोगों धुतकारे हुए जलील रुस्वा बंदर बन जाओ। क़िरदतन, बंदर। एक सुबह नेक लोगों ने ये देखा कि बराबर में जो दीवार है और दीवार के पीछे गुनाहगार लोग रहते हैं। क्या बात है, सुबह का वक्त है, बड़ा सन्नाटा है, किसी किस्म की कोई आवाज नहीं है। उन्होंने ख्याल किया कि शराब पीकर मदहोश होंगे। और दीवार पर चढ़कर उन्होंने देखा तो उन्हें बड़ी हैरत हुई कि पूरी बस्ती में बंदर ही बंदर थे। उन्होंने ख्याल किया कि न जाने ये लोग कहां गए। अब वो दीवार कूद कर या दरवाजा खोलकर उस बस्ती में गए तो उन्हें बड़ी हैरत हुई कि वो बंदर इनके पास आते और रोते और इनके कपड़ों को सूंघते और इनके जिस्म से अपना सर जो है वो लगाकर अफसोस का इजहार करते। तो वो समझ गए कि अल्लाह का अजाब आ गया और ये बंदर बना दिए गए। अल्लाह तबारक व तआला ने इनकी सूरतें, इनके जिस्म तो बंदर बना दिए, लेकिन इनमें शऊर अभी बाकी था। ये अपने रिश्तेदारों को पहचानते और इनकी बातों को सुनते और समझते थे। तो इन नेक लोगों ने इन्हें कहा कि हम तो तुम्हें कहते थे कि तुम ये गुनाह ना करो, लेकिन तुमने हमारी बातों को तस्लीम न किया। और वो अपने सर को इस तरह हिलाते गोया कि इन बातों को समझ रहे हैं। 3 दिन तक ये जिंदा रहे और फिर ये सब के सब हलाक हो गए। इमाम मुस्लिम अलैहिर्रहमा मुस्लिम शरीफ में हदीस पाक आप लिखते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि ये बंदर और खिंजीर क्या उन्हीं नस्ल से हैं कि जिन पर अल्लाह का अजाब आया? तो आक़ाए जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब अल्लाह ताला किसी कौम पर अजाब दे तो उसकी नस्ल नहीं चलती। जब किसी को बंदर बना दे, खिंजीर बना दे, तो वो 3 दिन से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकते। और आपने फरमाया ये बंदर और खिंजीर जो पाए जाते हैं ये जानवरों की एक किस्म है, ये वो लोग नहीं जिन पर अल्लाह का अजाब आया। इस हदीस पाक से वाज़ेह तौर पर एक गलत फहमी का इजाला हो जाता है कि जो लोग बंदरों को और खिंजीरों को ये समझते हैं कि ये वही लोग हैं जिन पर अल्लाह का अजाब आया, ऐसी बात नहीं है। मोहतरम प्यारे भाइयों, इस वाक़े पर आप गौर करें, सोचें। ये लोग काफिर नहीं थे, ये तौरात के मानने वाले थे, ये ज़बूर के मानने वाले थे। ये लोग ऐसे थे
کہ یہ لوگ اپنے آپ کو مومن اور مسلمان سمجھتے تھے۔ پھر دوسری بات یہ دیکھیں کہ انہوں نے اور کوئی گناہ نہیں کیا، صرف ایک گناہ کیا، باقی کسی اور چیز کی نافرمانی نہیں کی، صرف ایک گناہ، اور وہ گناہ بھی ڈائریکٹ نہیں کیا، بالکل بے شرمی کے ساتھ گناہ کیا ہو، بلکہ غلط فہمی میں مبتلا ہوئے، گو کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا؟ وہ نہریں کھود کر وہ سمجھے کہ ہم تو شکار ہفتے کے دن نہیں کر رہے۔ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ایک حکم کی نافرمانی کی تو ان پر عذاب آیا۔ ہم سوچیں کہ ہم دن رات کتنے گناہ کرتے ہیں مسلمان ہونے کے باوجود۔ پھر یہ بھی غور کریں اس واقعے میں کہ انہیں 70 سال تک ڈھیل دی گئی، تو اگر ہم گناہ کرتے ہیں اور 4 سال 5 سال 10 سال اگر کوئی تکلیف نہیں پہنچتی تو یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ راضی ہے، ہو سکتا ہے عذاب اور گرفت آنے والی ہو۔ اجتماعی عذاب اب نہیں آتا، لیکن انفرادی مشکلات اور انفرادی عذابات آتے رہتے ہیں۔ اس واقعے میں عبرت ہے، اور خاص طور پر یہ عبرت بھی ہے کہ جو لوگ کاروباری معاملات میں پہلے تو یہ ذہن رکھتے ہیں کہ ہم حرام نہیں کمائیں گے، لیکن ان پر جب امتحان آتا ہے، آزمائش آتی ہے کہ حلال ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے اور حرام ان کے پاؤں میں آنے لگتا ہے، تو اس وقت وہ صبر نہیں کر پاتے اور حرام میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ ان کے لیے اس واقعے میں عبرت ہے کہ دیکھیے ان کے لیے آزمائش تھی کہ اور دنوں میں مچھلیاں بہت کم آتی ہیں اور ہفتے کے دن شکار منع ہے تو مچھلیوں کی کثرت ہوتی۔ یہ وقتی پیریڈ ہوتا ہے۔ اگر بندہ یہ عزم کر لے کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، حرام ذرائع اختیار نہیں کروں گا، چاہے مجھے بھوکا رہنا پڑے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے نقصان کو نفع سے تبدیل فرمانے پر قادر ہے۔ وہ رب العالمین کرم فرمائے گا تو چند دنوں کے بعد اس کی مشکلات آسان ہوں گی اور انشاءاللہ اس کے لیے روزی کے دروازے، حلال روزی کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ کیونکہ انسان کو اس وقت تک موت نہیں آ سکتی جب تک جو روزی اس کے نصیب میں لکھی ہے وہ مل نہ جائے۔ اب یہ انسان کا اپنا اختیار ہے کہ وہ نصیب کی روزی کو حلال طریقے سے حاصل کرتا ہے یا حرام ذرائع سے اس کو حاصل کرتا ہے۔ وَإِذْ، اور یاد کرو جب، تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ۔ یہ آیت کریمہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑی عبرت ہے۔ ارشاد فرمایا اور یاد کرو جب آپ کے رب نے حکم فرمایا، اعلان فرمایا، ضرور بضرور میں ان گناہگاروں پر قیامت تک ایسے لوگ بھیجتا رہوں گا کہ جو انہیں سخت تکالیف دیں گے۔ یعنی بنی اسرائیل سے فرمایا گیا کہ جن لوگوں نے مچھلیوں کا شکار کیا، نافرمانی کی، انہیں بندر بنا دیا گیا۔ اب اس کے بعد جو توریت کا ماننے والا ہوگا، انجیل کا ماننے والا ہوگا، اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوگا، اور قرآن پاک کی آمد کے بعد اب جو قرآن کو ماننے والا ہے وہی مسلمان ہے، تو جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو اور جب وہ اللہ کی نافرمانی کرے گا تو اللہ تعالیٰ ظالموں کو ان پر مسلط فرما دے گا۔ اگر ہم کافروں پر غلبہ چاہتے ہیں اور ظالموں کے ظلم سے بچنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کریں، انشاءاللہ غیبی امداد ہوگی اور ظالموں پر اللہ تعالیٰ ہم سب کو فتح و نصرت عطا فرمائے گا۔ تو یہ کافروں کا، ظالموں کا مسلط ہو جانا یہ بھی تنبیہ ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو مسلمان ہونے کے باوجود اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، تاکہ وہ سدھر جائیں اور گناہوں سے توبہ کر لیں، کہ مسلمانوں کے لیے آخرت ہے۔ جب وہ آخرت کو بھلا کر دنیا کے مشاغل میں لگ جائے تو انہیں تنبیہ کی جاتی ہے۔ میں آپ کو ایک مثال کے طور پر پیش کرتا ہوں۔ عراق کے اندر ایک وقت وہ آیا کہ نعوذ باللہ من ذالک لوگ اتنے دین سے دور ہو گئے کہ مسجدیں ویران ہو گئیں، یہاں تک کہ بعض مسجدوں میں
5 وقتہ نماز با جماعت نہ پڑھی جاتی، اور یہ عالم ہو گیا کہ بعض مسجدوں میں جمعہ تک منعقد نہ ہوتا. لوگ اتنے نمازوں سے اور دین سے دور ہو گئے، کافر مسلط کر دیے گئے. یہ تنبیہ ہے مسلمانوں کے لیے. آج بھی اندرون سندھ اور اندرون پنجاب دیہاتوں میں ایسی کئی مسجدیں ہیں جو ویران پڑی ہیں، جن میں نہ اذان ہوتی ہے اور نہ ہی جماعت کھڑی ہوتی ہے، بلکہ نعوذ باللہ من ذالک. ایسی مسجدیں بھی بھائیوں نے دیکھی. دعوت اسلامی کے جب قافلے اندرون سندھ اور اندرون پنجاب وہ تبلیغ دین کے لیے جاتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ ایسی مسجدیں بھی ہم نے دیکھی کہ مسجد کے اندر نعوذ باللہ من ذالک کتوں نے ڈیرا ڈالا ہوا ہے اور دیہاتیوں کو پرواہ نہیں. وہ اس کی صفائی کرتے ہیں، نماز شروع کرتے ہیں، لوگوں کو ترغیب دلاتے ہیں. اسی طرح 7 شریف میں ایک قافلہ پہنچا تو انہوں نے کہا کہ ہم ایک جگہ پر گئے تھے آج سے چند سالوں پہلے، تو ایک مسجد تھی، اس کی ایک دیوار گر گئی تھی، لیکن اب گئے تو اس جگہ مسجد نہیں تھی. پوچھا یہ کیا مسئلہ ہوا؟ تو کہا ایک دیوار تو گر گئی تھی، ہم نے تینوں دیواریں گرا کر اس کو کھیل کا گراؤنڈ بنا دیا. نعوذ باللہ من ذالک. تو جب ایسے حالات ہوں اور ہمارے ملک میں ہوں تو بتائیے مہنگائی کہاں سے ختم ہوگی، بے برکتی کہاں سے ختم ہوگی، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہمیں کیسے ملیں گی؟ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں نیکی کی دعوت عام کرنے کا جذبہ عطا فرمائے. ان ربک لسریع العقاب، بے شک آپ کا رب ضرور جلد عذاب دینے والا ہے. وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور بے شک وہ ضرور بخشنے والا مہربان ہے. وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، اور ہم نے انہیں زمین میں گروہ در گروہ کر دیا. مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ، ان میں سے کچھ نیکوکار ہیں. وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ، اور ان میں سے کچھ وہ لوگ ہیں جو گناہگار ہیں. وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، اور ہم نے انہیں آزمایا بھلائی اور تکالیف کے ذریعے. نعمت دے کر آزمایا، پھر مشکل دے کر آزمایا. کہ نعمت دی تاکہ وہ نعمت کی وجہ سے ہی اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیں کہ اتنے گناہوں کے باوجود وہ رب ہمیں نعمتیں دے رہا ہے. پھر بھی وہ نہ سدھرے، پھر ان پر مشکلات آئیں، ان مشکلات سے بھی انہوں نے عبرت حاصل نہ کی. وَبَلَوْنَاهُمْ، ہم نے انہیں آزمایا بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، نعمتوں کے ذریعے اور مشکلات کے ذریعے. لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ پلٹ جائیں اور دین کی طرف آ جائیں. فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، پھر ان کے بعد کچھ ایسے لوگ آئے وَرِثُوا الْكِتَابَ، جو کتاب توریت کے وارث بن گئے. يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَىٰ، اللہ اکبر، وہ اس کتاب کے ذریعے اس ذلیل دنیا کا سامان اور ذلیل دنیا کی دولت حاصل کرتے ہیں. وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں سَيُغْفَرُ لَنَا، ہماری بخشش کر دی جائے گی. یعنی ایک تو رشوت لیتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، رشوت لے کر غلط مسئلہ بیان کرتے ہیں یہودی علماء. روایت میں آتا ہے، مفسرین فرماتے ہیں کہ یہودیوں کی حالت اتنی خراب ہوئی اور وہ توریت کے احکامات سے اتنے دور ہو گئے کہ ان کا ہر قاضی، ان کا ہر جج رشوت لیتا، اور لوگ اس جج کی برائی کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ قاضی جو ہے رشوت خور ہے. لیکن جب وہ خود سیٹ پر آتا تو وہ بھی رشوت خور بن جاتا. یہودیوں کی ابتری کی حالت اور مسلمانوں کا حال کوئی زیادہ مختلف نہیں ہے. آج ہم سرکاری محکموں میں جو کام کرتے ہیں ان کو لان تان تو کرتے ہیں کہ وہ رشوتیں لیتے ہیں، لیکن لان تان کرنے والے ہی جب ان عہدوں پر جاتے ہیں تو وہ بھی حرام مال حاصل کرنے میں ذرہ برابر بھی شرم محسوس نہیں کرتے. وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ، اتنے لالچی ہیں
کہ ایک دفعہ سامان اور دولت لینے سے، رشوت لینے سے جان نہیں چھوٹتی ان کی حرص اور لالچ ختم نہیں ہوتی۔ اسی کی مثل اور دولت مل جائے تو وہ لے لیتے ہیں، ہڑپ کر جاتے ہیں۔ الم یؤخذ علیہم میثاق الکتاب الا یقولوا علی اللہ الا الحق، کیا ان پر کتاب اللہ کے ذریعے پکا وعدہ نہ لیا گیا کہ وہ اللہ پر ہمیشہ سچی بات کہیں گے، یعنی اللہ کی خاطر انصاف کی بات کہیں گے، سچ بولیں گے، اور تمام معاملات میں رشوت سے اور ان گناہوں سے محفوظ رہیں گے۔ کیونکہ انسان جب رشوت لیتا ہے تو دو صورتیں ہیں۔ رشوت لیتے وقت وہ یا تو کسی کا حق مارتا ہے، رشوت لے کر اس کا کام کر دیتا ہے، یا جب ملک میں رشوت کی لعنت عام ہو جائے تو پھر عالم یہ ہوتا ہے کہ جن کے حقوق ہیں وہ صرف ایک سگنیچر کے لیے مارے مارے پھرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس رشوت کی لعنت سے تمام مسلمانوں کو نجات عطا فرمائے۔ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ، اور انہوں نے اس کتاب کو پڑھا، جو کچھ اس کتاب میں ہے انہوں نے پڑھا، تو پڑھنے کے باوجود بھی انہوں نے عمل نہیں کیا۔ مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے کہ قرآن پڑھا تو صحیح عمل نہیں کیا، لیکن اب تو پڑھنے سے بھی گئے۔ اکثر مسلمانوں کو یہ معلوم ہی نہیں کہ قرآن پاک میں کیا لکھا ہے۔ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے بہت بہتر ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ والذین یمسکون بالکتاب، اور وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامتے ہیں، واقاموا الصلاۃ، اور نماز قائم رکھتے ہیں۔ کتاب کو مضبوطی سے تھامنا اور پھر نماز کا ذکر ہے۔ اس سے آپ نماز کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ جو شخص یہ محسوس کرتا ہو کہ نیکی کا جذبہ میرے اندر نہیں، مجھے عبادت کا شوق پیدا نہیں ہوتا، گناہ سے میں بچ نہیں پاتا، وہ نماز کی پابندی کرے، اپنے اوپر جبر کرے اور کسی حال میں نماز نہ چھوڑے، اور نماز کی جب وہ پابندی کرے گا اور ساتھ میں اپنی نماز کو درست کرنے کی کوشش بھی کرے، انشاءاللہ عز و جل نماز کی برکت سے ہر برائی سے اسے نفرت ہو جائے گی۔ اِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ، بے شک ہم اصلاح کرنے والوں، نیک لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کریں گے۔ وَإِذْ، اور یاد کرو جب نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ، ہم نے پہاڑ کو ان کے اوپر بلند کیا۔ بنی اسرائیل نے جب توریت کو ماننے سے انکار کیا تو ان کے اوپر کوہ طور کو بلند کیا گیا۔ كَأَنَّهُ غُلَّةٌ، گویا کہ وہ ان پر بادل ہے۔ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ، اور انہوں نے یقین کر لیا تھا کہ یہ اب پہاڑ ان کے اوپر گرے گا۔ ان سے فرمایا گیا یا تو توریت کو ماننے کا اقرار کرو یا پھر یہ پہاڑ تم پر گرتا ہے۔ ان سے فرمایا گیا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، جو تمہیں ہم نے عطا کیا یعنی توریت، اسے مضبوطی سے تھام لو۔ وَاذْكُرُوا، اور عمل کرو، مَا فِيهِ، جو کچھ توریت میں ہے اس پر عمل کرو، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو اللہ کی کتاب پر عمل کرنے کا فائدہ تقوی اور پرہیزگاری کا حصول ہے۔ اگر ہم آج بھی قرآن پاک کو مضبوطی سے تھام لیں اور جو آیت سنیں، جو حکم معلوم ہو، اپنا محاسبہ ہو، میرا اس پر عمل ہے یا نہیں۔ عمل ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ سے استقامت کی دعا کریں، اور عمل نہیں تو اسے اپنے ذہنوں میں نوٹ کر لیں اور نیت کر لیں کہ آج کے بعد میں انشاءاللہ اس پر عمل کروں گا۔ یہی کتاب اللہ کا مقصد ہے، اور حقیقت یہی ہے کہ قرآن پاک سے جب لوگ وابستہ ہو جائیں، اور مسلمان جب بھی قرآن پاک سے وابستہ ہوئے
وہ دنیا کی سپر پاور بن گئے، دنیا کی عزت بھی ملی اور آخرت کے فوائد بھی انہیں ملے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ، اور یاد کرو جب آپ کے رب نے بنی آدم کو، آدم علیہ السلام کی اولاد کو، آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے ذریتہم، ان کی اولاد بنا کر نکالا، یعنی روحوں کو نکالا گیا، عالم ارواح میں جمع کیا گیا۔ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور اللہ نے ان روحوں کو خود ان پر گواہ بنایا، اور فرمایا أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قَالُوا بَلَىٰ، تمام روحوں نے کہا ہاں کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے۔ اس آیت کریمہ کے تحت مفسرین نے ان لوگوں کا بھی رد کیا جو یہ سمجھتے ہیں کہ روحوں میں اس وقت اختلاف ہوا تھا، جنہوں نے رب مانا وہ مسلمان ہوئے اور جنہوں نے رب نہ مانا وہ آج کافر ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے، تمام روحوں نے عالم ارواح میں رب کو تسلیم کیا۔ شہیدنا، وہ روحیں کہنے لگی ہم گواہ ہیں۔ ارشاد فرمایا ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، ہم نے یہ روحوں سے عہد اس لیے لیا تاکہ تم کل بروز قیامت یہ نہ کہہ سکو بے شک ہم تو اس دین سے غافل تھے۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ عالم ارواح میں روحوں سے عہد کر لیا گیا اور فرمایا جا رہا ہے کل بروز قیامت تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمیں پتہ نہیں تھا، ہم غافل تھے۔ تو ہم جب دنیا میں آئے تو ہمیں تو یاد نہیں ہے کہ ہماری روح نے کب عہد کیا۔ تو میں نے عرض کیا نا کہ اس عہد کا ظہور ضمیر کی چوٹ سے ہے۔ انسان بے چین کیوں ہوتا ہے؟ آج یورپ کے اندر لوگ سکون کے حاصل کرنے کے لیے شراب پیتے ہیں، انہیں سکون نہیں ملتا، بے حیائی کرتے ہیں، سکون نہیں ملتا، خوب دولت کو اڑاتے ہیں، سکون نہیں ملتا، مختلف قسم کے کام کرتے ہیں۔ پھر جب وہ مسجد میں آتے ہیں، جب وہ قرآن کا درس سنتے ہیں، جب وہ ذکر کی محفل میں آتے ہیں تو انہیں سکون ملتا ہے۔ یورپ میں جو بڑی تیزی کے ساتھ اسلام پھیل رہا ہے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جو لوگ سکون کی تلاش کے لیے نکلتے ہیں انہیں سکون اسلام میں ملتا ہے تو فوراً اسلام لے آتے ہیں۔ بے سکونی اور بے کلی کیوں ہے؟ یہ اسی روح کی بے چینی ہے کہ روح نے عہد کیا ہے اور جسم اب اس عہد کے خلاف کام کر رہا ہے تو وہ بے چین ہے۔ آپ بھی دیکھ لیجئے کہ جب نماز پڑھتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، دین کی محفل میں آتے ہیں تو کیسا جسم ہلکا ہو جاتا ہے، سکون مل جاتا ہے۔ یہ روح کی غذا ہے، اور جب روح کو غذا نہ ملے تو بے چین ہوتی ہے۔ او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل، یا تم کل بروز قیامت یہ نہ کہو کہ ہمارے آباء و اجداد نے ہم سے پہلے شرک کیا۔ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ، اور ہمارا کیا قصور ہے، ہم تو ان کی اولاد تھے، جیسا ماحول تھا ویسے بن گئے، یہ عذر تم پیش نہ کر سکو۔ اور تم یہ نہ کہو أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ، اے پروردگار کیا تو ان لوگوں کے فعل کی وجہ سے ہمیں ہلاک کرے گا کہ جو لوگ باطل ہیں، یہ ہمارے آباء و اجداد نے غلط کام کیا، ہم تو ان کی پیروی میں کر رہے ہیں، تو ہمیں کیوں ہلاک کرے گا؟ فرمایا یہ تم نہ کہہ سکو، اس لیے تمہاری روحوں کے اندر یہ تاثیر رکھی گئی کہ وہ بے چین ہو جاتی ہے۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، ہم آیتوں کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں۔ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور تاکہ وہ لوٹ جائیں، ان آیتوں کو سنیں اور دین کی طرف آ جائیں۔ یقین جانیے نہ تو عالیشان بنگلوں میں سکون ہے، نہ ہی عالیشان پلنگ پر سکون ہے، نہ ہی ایسی سے لیس ہمیں کمرے میں سکون مل سکتا ہے، نہ مہنگی ترین کار میں سکون ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو دلوں کا چین صرف اللہ کی یاد میں ہے۔
اور جب انسان روح کی غذا نہ دے تو پھر وہ بے سکون رہتا ہے۔ ہم قرآن کی روشنی میں چیلنج کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی ہمیں سکون میں نظر آ رہا ہے، مسکرا رہا ہے، خوش نظر آتا ہے، اسے سکون ہے، اگر وہ اللہ کا نافرمان ہے سکون ہو ہی نہیں سکتا، حقیقی سکون نہیں ہو سکتا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ شراب پی کر اپنے آپ کو مدہوش کر لے اور تھوڑی دیر کے لیے اس کی توجہ ہٹ جائے، وہ الگ چیز ہے۔ پھر ہمارے ذہن میں سوال آتا ہے کہ ہم بنگلوں میں اور لوگوں کو عیاشی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، گناہ بھی کرتے ہیں، انہیں بے سکونی ہمیں تو نظر نہیں آتی۔ دیکھیں فی زمانہ کوئی بھی اپنی بے سکونی اور بے چینی کو ظاہر کرنا پسند نہیں کرتا۔ آپ اندازہ لگا لیجئے کہ ہماری جو حالت ہے شاید ہمارے پڑوسی کو بھی معلوم نہیں ہوگی، شاید گھر کے بعض افراد کو بھی ہماری دلی کیفیات پتہ نہیں ہوں گی۔ انسان جگ ہنسائی پسند نہیں کرتا تو وہ ان چیزوں کو چھپاتا ہے اور خوش نظر آنے کے لیے کوشش کرتا ہے، لیکن ہمارا دل جانتا ہے کہ ہمیں حقیقی سکون حاصل نہیں۔ اللہ تعالی حقیقی سکون حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، اور آپ انہیں پڑھ کر سنائیے اس شخص کی خبر جسے ہم نے ہماری آیتیں دیں، جسے توریت کا علم تھا، بلعم بن باعورہ، جو پہلے بڑے اعلیٰ مقام پر فائز تھا پھر تباہ ہو گیا۔ تباہ ہونے سے پہلے اس کا مقام یہ تھا کہ یہ مستجاب الدعوات تھا، جو دعا کرتا قبول ہو جاتی۔ عرش پر دیکھتا تو لوح محفوظ کی تحریر کو پڑھ لیتا، 12,000 طلبہ ہر وقت اس کے پاس موجود رہتے، اتنی حکمت کی باتیں کہتا کہ جو زبان سے جملہ کہتا اسے لکھ لیتے۔ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام جب فوج لے کر اس کی قوم کے خلاف جہاد کے لیے آئے، اس کی قوم اس کے پاس آئی اور کہا کہ تیری دعائیں قبول ہوتی ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کر۔ تو اس نے پہلے تو منع کر دیا کہ تمہیں کیا ہو گیا، وہ نبی ہیں، میرے نبی ہیں، میں کیسے بد دعا کروں۔ تو قوم نے مال و دولت کا انبار لگا دیا اور کہا تو بد دعا کر دے تو ہم یہ سارا مال دے دیں گے۔ تو شیطان نے اس کو یہ وسوسہ دیا کہ میری بد دعا سے کیا ہوگا، وہ تو اللہ کے نبی ہیں، لیکن میں اگر جھوٹ موٹ بد دعا کر بھی دوں گا تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ مجھے اتنا مال مل جائے گا۔ دنیا کی لالچ میں مبتلا ہو کر اپنی سواری پر سوار ہوا، مفسرین فرماتے ہیں گدھی پر سوار ہوا، گدھے کی مؤنث، وہ بار بار رک جاتی، پھر اللہ تعالیٰ نے اس پر اتنا بھی کرم کیا کہ وہ جانور رک کر اس کی طرف منہ موڑنے لگا اور اللہ نے اسے زبان دی اور وہ جانور فصیح زبان میں کہنے لگا اے بلعم بن باعورہ تو تباہ ہو جائے گا دنیا کی دولت کی خاطر، تو یہ نہ کر۔ مگر وہ اندھا ہو چکا، پہاڑ پہ چڑھ گیا اور دوسری طرف موسیٰ علیہ السلام کا لشکر تھا، اس نے ہاتھ اٹھائے موسیٰ علیہ السلام کے لشکر اور موسیٰ علیہ السلام کو بد دعا دینے کے لیے۔ جیسے ہی ہاتھ اٹھائے اس کی زبان کتے کی طرح باہر آ گئی اور اب زبان قابو میں نہ رہی، یہ جو بولنا چاہتا تھا وہ نہ نکلتا بلکہ زبان بے قابو ہو گئی۔ یہ موسیٰ علیہ السلام اور مسلمانوں کو بد دعا دینا چاہتا، اس کے منہ سے اپنی قوم کے لیے بد دعائیں نکلنے لگی۔ تو قوم نے کہا اے بلعم بن باعورہ تجھے کیا ہو گیا، تو ہمیں کیوں بد دعا دیتا ہے؟ کہا تمہارا ناس ہو، میں تباہ ہو گیا۔ قرآن مجید فقان حمید نے اس واقعے کو بیان کیا، اس میں دنیا کی لالچ کرنے والوں کے لیے عبرت ہے۔ جب انسان دنیا کا لالچی بن جاتا ہے دنیا کی خاطر وہ ہر ایک کام، برے سے برے کام کو کرنے پر تیار ہو جاتا ہے۔ دوسری اس میں عبرت ہے کہ اس مقام پر فائز تھا، لیکن جب نبی کے خلاف بد دعا کا سوچا کہ نبی کے خلاف بد دعا کا سوچنا بھی بے ادبی ہے، تو نبی کی گستاخی اور بے ادبی کا خیال کیا تو وہ تباہ ہو گیا۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، اے محبوب آپ انہیں یہودیوں کو پڑھ کر سنائیں جو دنیا کی محبت میں بھی گرفتار ہیں اور آپ کی بے ادبی بھی کرتے ہیں، انہیں سنائیے پڑھ کر نبأ الذی آتیناہ آیاتنا، اس شخص کی خبر بلعم بن باعورہ کی جسے ہم نے اپنی آیتیں عطا فرمائیں۔
فانسلخ منہا، پس وہ ان آیتوں سے نکل گیا اور گمراہ ہو گیا. فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، پس شیطان نے اسے اپنے پیچھے لگا لیا. فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، پس وہ گمراہوں میں سے ہو گیا. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اگر ہم چاہتے ضرور اسے ان آیتوں کی وجہ سے بلندی پر پہنچا دیتے. یہ اگر ثابت قدم رہتا تو اس کا بہت بلند و بالا مقام ہوتا. وَلَكِنَّهُ، لیکن أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، دنیا کی لالچ میں مبتلا ہو کر زمین پر چمٹ گیا. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اس نے خواہش نفس کی پیروی کی. دیکھیے دو چیزوں نے اسے گمراہ کیا، شیطان نے، اور دوسرا فرمایا اس کے نفس کی لالچ نے. ہمارے ساتھ جو مسائل ہیں وہ بھی یہی دو چیزیں ہیں. فَمَثَلُهُ، تو اس کی مثال کَمَثَلِ الْكَلْبِ، جیسے مثال کتے کی ہے. إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ، اگر تو اس پر حملہ کرے تو وہ کتا زبان نکالے. او تترکہ یلہث، اور اگر تو اس کی طرف توجہ نہ کرے تب بھی زبان نکالے. یعنی کتے کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر وہ زبان نکال کر اپنی زبان کو باہر رکھتا ہے، تو اسے کتے سے تشبیہ دی گئی. حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ یہ بلم بن باورا کتے کی شکل میں جہنم میں داخل ہوگا. اور اصحاب کہف کا کتا جو واقعی کتا تھا، اور کتا نجس جانور ہے، اگر گھر میں ہو تو رحمت کے فرشتے نہیں آتے، لیکن اس کتے نے جب اصحاب کہف سے محبت کی، حدیث پاک میں فرمایا یہ کتا انسانی شکل میں جنت میں جائے گا. ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، یہ مثال ہے اس قوم کی جس نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا. فَقُصُصِ الْقَصَصَ، پس محبوب انہیں یہ قصے واقعات سناؤ. لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ وہ غور و فکر کریں. سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، بہت بری مثال ہے اس قوم کی جس نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا. وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ، ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور خود اپنی جانوں پر وہ ظلم کیا کرتے تھے. مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي، جسے اللہ ہدایت دے وہی ہدایت یافتہ ہے. اے اللہ تو ہمیں ہدایت عطا فرما. وَمَن يُضْلِلْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جسے وہ ناراض ہو کر گمراہ کر دے پس وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. اے پروردگار ہمیں گمراہی سے محفوظ فرما. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور بے شک ہم نے جہنم کے لیے کئی جنات اور انسان پیدا کیے، یعنی جو گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے. یہ ایسے لوگ ہیں لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل تو ہیں مگر وہ دل سمجھتے نہیں ہیں، یعنی وہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے اور اپنے دل کی ان صلاحیتوں کو استعمال نہیں کرتے. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کی آنکھیں ہیں مگر وہ ان آنکھوں سے دیکھتے نہیں ہیں. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان ہیں لیکن ان کانوں سے سنتے نہیں ہیں. مطلب یہ ہے کہ کان بھی ہیں، آنکھیں بھی ہیں، دل بھی ہیں، عقل بھی ہے، مگر دنیا کے لیے استعمال ہوتی ہے، دینی بصیرت کے لیے اور سوچ اور سمجھ کے لیے وہ استعمال نہیں کرتے. تو جانور کی بھی تو آنکھیں ہیں، کان بھی ہیں، لیکن جانور اپنی کان اور اپنے آنکھوں کو صرف اور صرف وہ چارے کے لیے استعمال کرتا ہے، پانی کے لیے استعمال کرتا ہے، اپنے فوائد کے لیے. فرمایا اولئک کالانعام، یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں. بل ہم اضل، بلکہ وہ اس سے زیادہ گمراہ ہیں. چونکہ جانور
اپنے بھلے اور برے کو سمجھتا ہے اور یہ خود جہنم کے گڑھے میں پڑنے کے لیے کوششیں کرتے ہیں۔ اولئک ھم الغافلون، یہی لوگ غافل ہیں، جیسے جانور غافل ہے یہ بھی غافل ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیں، ایک گائے کا بچہ ہم فارم میں اس کی پرورش کرتے ہیں، اسے کھلاتے پلاتے ہیں، لیکن اس کی توجہ اس پر نہیں ہوتی کہ یہ مجھے کھلا پلا کر موٹا تازہ کر کے پھر مجھے ذبح کر دیں گے۔ تو ایسے ہی کافر کھاتا پیتا عیش کرتا ہے، وہ اس پر توجہ نہیں کرتا کہ گناہوں کی وجہ سے مجھے موت کے وقت بھی تکالیف ہوں گی، قبر و آخرت کی تکالیف ہیں، وہ اس پر سوچتا ہی نہیں ہے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اور اللہ کے لیے اچھے نام ہیں، اسماء حسنہ ہیں۔ فَادْعُوهُ بِهَا، پس تم ان ناموں کے ذریعے اللہ سے دعائیں مانگو۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو کہ جو اللہ کے ناموں میں بحث کرتے ہیں۔ مشرکین مکہ فضول بحث کرتے اور کہتے ہیں ہمیں تو کہتے ہیں کہ ایک خدا کو مانو، اور خود کبھی کہتے ہیں یا اللہ، کبھی کہتے ہیں یا رحمان، کبھی کہتے ہیں یا رحیم، تو خود تو مختلف خداؤں کو پکارتے ہیں، کبھی رحمان کو پکارتے ہیں، کبھی رحیم کو پکارتے ہیں، کبھی اللہ کو پکارتے ہیں۔ تو فرمایا یہ اللہ کے نام ہیں، اب ان سے فضول بحث کرنے کا فائدہ نہیں ہے، انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دو، سمجھانے کی کوشش کرو، نہیں سمجھتے تم ان ناموں سے خوب اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگو۔ کتنا پیارا درس ہے کہ انسان اپنے وقت کو ضائع نہ کرے، جو نہیں سمجھتا اور ضد بازی کرتا ہے تو اسے سمجھا کر چھوڑ دے۔ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان قریب انہیں بدلہ دیا جائے گا جو وہ کام کیا کرتے تھے۔ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور ان میں سے ہم نے ایک ایسے گروہ کو پیدا کیا کہ جو حق کی ہدایت پر ہدایت یافتہ ہے اور اسی کے مطابق وہ زندگی گزارتا ہے، فیصلے کرتا ہے۔ تو کافروں میں ایسے لوگ پیدا ہوئے جو اسلام لے آئے۔ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، یہ آیت کریمہ ایک بہت بڑی تھنکنگ انسان کو دیتی ہے۔ فرمایا آہستہ آہستہ ہم ان کی طرف عذاب لائیں گے، من حیث لا یعلمون، وہاں سے جہاں سے وہ جانتے بھی نہیں ہوں گے۔ یعنی انسان گناہ کرتا ہے تو وہ آہستہ آہستہ تباہی کی طرف ایسا چلا جاتا ہے دنیا کے اندر بھی کہ وہ وہاں پہنچ کر حیران ہوتا ہے میں یہاں پہنچ کیسے گیا۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ سنستدرجہم، ان قریب آہستہ آہستہ ہم ان پر عذاب لائیں گے، من حیث لا یعلمون، وہاں سے جہاں سے وہ جانتے بھی نہیں ہوں۔ اور ابھی جو ہم نے ڈھیل دی ہے، وَأُمْلِي لَهُمْ، اور میں نے انہیں ڈھیل دی ہے۔ ان کیدی متین، یہ ڈھیل میری خفیہ تدبیر ہے کہ اس ڈھیل سے دو صورتیں ہیں، یا تو یہ ڈھیل سے فائدہ انسان اٹھا کر توبہ کر لے، یا پھر بعض لوگ اس ڈھیل سے فائدہ اٹھانے کے بجائے اور سرکش ہو جاتے ہیں اور پھر خوب گناہ کرتے کرتے مرتے ہیں۔ ان کیدی متین، بے شک میری خفیہ تدبیر بڑی مضبوط ہے۔ کافر اس وقت جو ہمیں بظاہر دنیا میں چلتے پھرتے نظر آتے ہیں، ان پر اللہ کی خفیہ تدبیر ہے۔ 50 سال 70 سال یہ چند سالوں کی ڈھیل ہوتی ہے، پھر تو انہیں مرنا ہے اور جہنم میں جلنا ہے۔ اولم یتفکروا، کیا انہوں نے غور و فکر نہ کیا؟ ما بصاحبہم من جنہ، ان کے نبی پر کوئی جنون نہیں ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، وہ یہ کہتے ہیں کہ حضور پر جن کا سایہ ہے، یا کبھی کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جنون ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ فرمایا غور کیا کہ جس پر جن کا سایہ ہو یا جنون ہو، کیا اس کی زندگی، اس کا چلنا پھرنا
اور اس کے اتنے معجزات اور اس کا کلام اتنا فصیح و بلیغ ہو سکتا ہے اور اس کا وہ کمال اور اس کے وہ فضائل ہو سکتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو سراپا معجزہ ہیں. ان ہوا الا نذیر مبین، یہ تو صرف کھلا ڈر سنانے والے ہیں. حضور تو لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرانے کے لیے آئے ہیں. اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض، کیا ان لوگوں نے نظر نہ کی آسمان و زمین کی بادشاہت میں؟ اگر زمین پہ غور کرتے، آسمان پہ غور کرتے، اللہ کی نعمتوں پہ غور کرتے تو ان کے دل اللہ کی طرف جھک جاتے. وما خلق اللہ من شیء، اور جو چیزیں اللہ نے پیدا کی اس پر انہوں نے غور نہ کیا. وَأَنْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَدْ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ، اور اس پر غور نہ کیا ہو سکتا ہے ان کی موت قریب آ گئی ہو. چلے اسی پہ غور کر لیتے کہ ہو سکتا ہے ہماری موت اور مرنا قریب ہو، تو ہم نے اس کی کیا تیاری کی. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اب ان باتوں کے بعد وہ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ اتنا واضح واضح بتا دیا گیا، کھول کھول کے بتا دیا گیا، پھر اس کے بعد بھی وہ سمجھتے نہیں تو اب کس بات پہ سمجھیں گے کہ قرآن کے بعد کوئی کتاب نہیں اور حضور کے بعد کوئی نبی و رسول نہیں. مَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، جو گناہ کرے اور گناہوں کی وجہ سے، اس کے گناہوں کی وجہ سے اللہ ناراض ہو جائے اور اسے گمراہ کر دے تو اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو چھوڑ دیتا ہے، یہ لوگ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہتے ہیں تو انہیں ڈھیل دے دی جاتی ہے اور وہ ایسے کاموں میں اور برے خیالات میں بھٹکتے ہیں. يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا، وہ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی. قیامت کے متعلق یہ سمجھ جائیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کا دن بتایا، آپ نے تاریخ بتائی، مہینہ بتایا، صرف آپ نے سن نہیں بتایا. اور احادیث طیبہ میں موجود ہے، علماء نے ان احادیث کی روشنی میں یہ ثابت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت کا سن بھی بتایا، اس لیے کہ نشانیاں وہی بتا سکتا ہے کہ جسے معلوم ہو کہ قیامت کب آئے گی. تو حضور نے نشانیاں بتائیں گے، یہ ہوگا یہ ہوگا، ایسے حالات ہوں گے تو اس وقت قیامت آئے گی. تو ہم ان احادیث کی روشنی میں اتنا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قیامت میں اب کتنا فاصلہ ہے. ان احادیث کی روشنی میں کہ آپ نے فرمایا بے حیائی عام ہو جائے گی، گانے بازے عام ہو جائیں گے، اولاد والدین کی نافرمان ہو جائے گی. تو ان باتوں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اب قیامت بہت قریب ہے. قل، محبوب آپ فرمائیے، انما علمها عند ربی، قیامت کا حقیقی علم تو صرف میرے رب کے پاس ہے اور اس کی عطا کے بغیر کوئی نہیں جانتا. لا یجلیھا لوقتھا الا ھو، اب چونکہ قیامت اچانک آئے گی، اگر حضور بتا دیں یا لوگوں کو پتہ چل جائے تو پھر اچانک نہ رہے گی. تو ہم اندازہ تو لگا سکتے ہیں لیکن فکس سال اور فکس دن ہم نہیں بتا سکتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ محرم میں 10 تاریخ کو جمعے کے دن قیامت آئے گی. تو اب اگر سن بھی پتا ہو تو پھر تو قیامت اچانک نہ ہوئی. فرمایا لا یجلیھا لوقتھا الا ھو، اس کے وقت کو صرف اللہ ظاہر فرمائے گا. جب قیامت آئے گی تبھی پتہ چلے گا آئی قیامت. ثقلت فی السماوات والارض، قیامت آسمان و زمین میں بھاری پڑ رہی ہے، یعنی قیامت کا وقت قریب سے قریب تر آ رہا ہے. لا تأتیکم الا بغتہ، یہ حضور نے کیوں نہیں بتایا قیامت اچانک آئے گی. قیامت اچانک آئے گی، بغتہ مانے اچانک. یسألونک، وہ تم سے پوچھتے ہیں، کأنک حفی عنہا، گویا کہ آپ نے اس کی تحقیق کی ہو.
کیونکہ قیامت کا علم تحقیق سے معلوم نہیں ہو سکتا. قیامت کا علم اللہ کی عطا سے ہوتا ہے، اور جس اللہ نے آپ کو عطا کیا اسی نے اجازت نہ دی کہ آپ اس علم کو بتائیں. قل اے محبوب آپ فرمائیے انما علمها عند اللہ، قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، اور وہ جسے بتائے اسی کو پتہ چل سکتا ہے. کوئی ایسا نظام نہیں ہے کہ ہم اس کے ذریعے دنیا کے فنا ہونے کا کوئی ٹائم ٹیبل تحقیق سے اور ریسرچ سے معلوم کر سکے. سائنسدانوں نے ایک ایسی گھڑی بنائی ہے کہ جو بیکورڈ جا رہی ہے. انہوں نے اپنا ایک اندازہ مقرر کیا ہے کہ دنیا فنا کی طرف جا رہی ہے، اور مثلا اب اس میں آپ سمجھیں 1000 سال باقی ہیں، تو اب 100 سال گزر گئے تو کہیں گے 900 سال باقی ہیں. ان کا خیال ہے کہ یہ گھڑی جب کرتے 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 زیرو پر پہنچ جائے گی تو بس یہ دنیا فنا ہو جائے گی. یہ آئے دن اس گھڑی میں تبدیلی کرتے رہتے ہیں. ابھی انہوں نے 2 منٹ کا اس میں اضافہ کیا. تو یہ سائنسدان اپنی تحقیقات کرتے ہیں، لیکن دنیا کے فنا ہونے اور قیامت کے نازل ہونے کا کوئی وقت ریسرچ سے اور تحقیق سے پتہ نہیں چل سکتا. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ اس چیز کو جانتے نہیں ہیں. قل اے محبوب آپ فرمائیے لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، میں ذاتی طور پر نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں. الا ما شاء اللہ، میں اسی چیز کا مالک ہوں جو اللہ چاہے. یہی مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ انبیاء، اولیاء اور فرشتوں کو جو طاقت ملی وہ اللہ کی عطا سے ملی. ذاتی طور پر کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں، سب اختیارات اللہ کی عطا سے ہیں. وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اور اگر میں ذاتی طور پر غیب کا جاننے والا ہوتا اور میں خدا ہوتا، نعوذ باللہ من ذالک، لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو میں خیر کو جمع کر لیتا. وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے تکلیف نہ پہنچتی. مراد یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام چاہے کسی بھی مقام پر فائز ہو جائیں وہ خدا نہیں ہوتے. عیسائیوں کا بھی رد ہے، یہودیوں کا بھی رد ہے، اور ان مشرکین کا بھی رد ہے جنہوں نے بتوں کو خدا سمجھا. ان میں جو طاقتیں ہیں، مثلا ایک مثال ہم پھر ریپیٹ کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، لیکن خود ہی فرماتے ہیں بِإِذْنِ اللہ، یہ میں کیسے کرتا ہوں؟ اللہ کے اذن سے کرتا ہوں. ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون، میں تو صرف ڈر سنانے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہے. یقیناً نصیحتوں کا اثر اسے ہی پڑتا ہے جو غور و فکر کرتے ہیں. هو الذی، وہ ذات، خلقکم، جس نے پیدا کیا تمہیں، من نفس واحدہ، ایک جان سے، آدم علیہ السلام سے، وجعل منہا زوجہا، اور ان سے ان کی بیوی کو پیدا کیا، حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا، لیسکن الیہا، تاکہ وہ اس کے ذریعے سکون حاصل کریں. تو میاں بیوی کا جو تعلق ہے وہ سکون کے لیے ہے، اور جس گھر میں سکون نہ ہو تو آپ بتائیے کس قدر محرومی کی بات ہے. تو گھر سکون کا گہوارہ بنتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری سے. پھر ایک مثال سمجھائی گئی، فلما تغشاها حملت حملا خفیفا، پھر جب مرد کی قربت کی وجہ سے عورت حاملہ ہو گئی، فمرت بھی، وہ اس حمل کو اٹھائے پھرتی ہے، فلما اثقلت، پھر جب وہ حمل بھاری ہو گیا، دعوا اللہ ربہما، تو مرد اور عورت دونوں نے اللہ سے دعا کی جو ان کا رب ہے، اور کہنے لگے لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین، اے پروردگار اگر تو نے ہمیں تندرست بچہ دے دیا
تو ضرور بضرور ہم شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے۔ بچے کی ولادت سے پہلے تو دعائیں مانگی جاتی ہیں، آج بھی یہی ہوتا ہے، لیکن جب بچہ آ جاتا ہے تو ہم بچے کی تربیت میں اس بات پر غور نہیں کرتے کہ کیا ہم اسلامی تربیت کر رہے ہیں۔ بچے کی آمد پر یا بچے کے عقیقے کے موقع پر یا چھٹی کے موقع پر یا جب وہ جوان ہو جاتا ہے تو اس کی شادی کے موقع پر یا سالگرہ کے نام پر کہیں ہم گناہ تو نہیں کرتے، یہ ہم سوچتے نہیں ہیں۔ جس رب نے وہ نعمتیں دیں تو شکر یہی ہے کہ اس کی فرمانبرداری کی جائے۔ تندرست بچے کی نعمت اس سے پوچھئے کہ جن کے بچے بیمار رہتے ہیں، واقعی اپنے بچوں کی بیماری دیکھی نہیں جا سکتی۔ اگر ہماری اولاد تندرست ہے، ہم جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ کیا ہم نے کبھی اس کا شکر ادا کیا؟ فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا، پھر جب اللہ نے انہیں تندرست بچہ دے دیا، جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ، تو ان دونوں مرد اور عورت نے اللہ کے لیے شریک ٹھہرا دیے، فِيمَا آتَاهُمَا، جو اللہ نے انہیں دیا وہ کہنے لگے یہ اللہ نے نہیں دیا، یہ فلاں بت نے ہمیں دیا ہے، یعنی انہیں خدا سمجھنے لگے۔ فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ، پس اللہ بلند و بالا ہے ان باتوں سے جن باتوں کے ساتھ وہ شرک کرتے ہیں اور شریک ٹھہراتے ہیں۔ دیکھیے، اولاد دینے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ ہاں، اللہ کسی کو ذریعہ بنا دے، کسی نے دوائی دی، کوئی دعا دے دی، کوئی وظیفہ بتا دیا، اس کی وجہ سے اولاد ہو گئی، تو عرف میں کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں تو اولاد نہیں ہوتی تھی، فلاں نے ہماری مدد فرمائی اور ہمارے یہاں اولاد کا سلسلہ ہو گیا، تو یہ عرف میں کہتے ہیں، لیکن مسلمان کی نیت یہی ہوتی ہے کہ اولاد دینے والا کون ہے؟ صرف اللہ۔ اور بعض مسلمان جو اس طرح کہہ دیتے ہیں کہ فلاں ولی کے مزار پہ گئے تو انہوں نے ہمیں بچہ دیا، بیٹا دیا۔ اگر نیت یہ ہے کہ اولاد دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، اور یہ ولی کی دعا ہمارے لیے ذریعہ و وسیلہ ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کیا نیت ہو؟ اولاد دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، اور اس ولی کی دعا ہمارے لیے کیا ہے؟ ذریعہ و وسیلہ ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، حضرت جبریل امین جب حضرت مریم کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا میں اس لیے آیا ہوں تاکہ تجھے ایک بیٹا دوں۔ جبریل کہہ رہے ہیں تاکہ میں بیٹا دوں، تو بیٹا دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ جبریل ذریعہ اور وسیلہ تھے۔ اَيُشْرِكُونَ، کیا وہ ان بتوں کو شریک ٹھہراتے ہیں، مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا، جو کسی چیز کو نہیں پیدا کر سکتے، وَهُمْ يُخْلَقُونَ، وہ بت خود بنائے گئے ہیں اور پجاریوں ہی نے بنائے ہیں، اپنے ہاتھوں سے بت بنائے، ان کی پوجا میں لگ گئے۔ یہ بے جان پتھر، وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ، یہ بے جان پتھر نہ تو پجاریوں کی مدد کر سکتے ہیں اور نہ ہی خود اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ، اور اگر تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ تو وہ تمہاری پیروی نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ تو بے جان پتھر ہیں۔ سواء علیکم ادعوتموہم ام انتم صامتون، برابر ہے تم پر کہ تم ان سے کلام کرو یا ان کے سامنے خاموش رہو، یہ نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں۔ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، بے شک وہ بت جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پوجتے ہو، یہ بت تمہاری مثل اللہ کی مخلوق ہے۔ اسی طرح جو فرشتوں کو خدا سمجھے یا عیسیٰ علیہ السلام کو خدا سمجھے یا حضرت عزیر کو خدا سمجھے تو وہ بھی اللہ ہی کی مخلوق ہے، تو مخلوق خدا نہیں ہو سکتی۔ ہاں، اللہ نے فرشتوں کو، انبیاء کو، اولیاء کو جو مقام و مرتبہ دیا وہ سب کیا ہے؟ بِإِذْنِ اللہ ہے۔ فَادْعُوهُمْ، پس تم انہیں بلاؤ، فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، پس چاہیے کہ وہ تمہیں جواب دیں،
ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ مشرکین جب بتوں کو بناتے ہیں تو ہم اگر بت کو دیکھیں تو یہ چیز بڑی ہی واضح ہے کہ وہ ان کی آنکھیں بھی بناتے ہیں، کان بھی بناتے ہیں، ہاتھ بھی بناتے ہیں، پاؤں بھی بناتے ہیں۔ بت پرستوں کو سمجھایا گیا کہ ان کی آنکھیں تو ہیں، تم نے کان بھی بنائے ہیں، لیکن یہ آنکھیں نہ دیکھ سکتی ہیں، نہ یہ کان سن سکتے ہیں، نہ یہ ہاتھ پکڑ سکتے ہیں، نہ یہ ٹانگیں چل سکتی ہیں۔ الہم ارجل یمشون بہا، کیا ان بتوں کی ایسی ٹانگیں ہیں جس سے وہ چل سکیں؟ ام لہم ایدی یبطشون بہا، کیا ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ پکڑ سکیں؟ ام لہم اعین یبصرون بہا، کیا ان کی ایسی آنکھیں ہیں جس سے وہ دیکھ سکیں؟ ام لہم آذان یسمعون بہا، کیا ان کے ایسے کان ہیں جس سے وہ سن سکیں؟ قل ادعوا شرکاءکم، اے محبوب آپ فرمائیے بلاؤ اپنے بتوں کو۔ مشرکین مکہ سے فرمایا گیا، وہ کہتے تھے کہ ہمارے بت آپ کو نقصان پہنچائیں گے، فرمایا محبوب آپ فرمائیے کہ بلاؤ اپنے بتوں کو، اپنے شریکوں کو، ثم کیدونی، پھر سب مل کر میرے خلاف فریب کریں، فلا تنظرون، پس تم مجھے مہلت نہ دو۔ تو صرف دھمکیاں کیوں دیتے ہو، کس بات کا انتظار کر رہے ہو؟ یہ بے جان پتھر میرا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ یہ صرف سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ انسان کی بھی پوجا نہیں کی جا سکتی۔ جس کی آنکھیں ہیں وہ آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے، کان ہیں کانوں سے سن سکتا ہے، ہاتھ ہیں ہاتھوں سے پکڑ سکتا ہے، تو انسان کی پوجا کرنا یا انسان کو خدا سمجھنا یہ بھی شرک ہے، اور بتوں کو خدا سمجھنا یہ بھی شرک ہے۔ لیکن مشرکین مکہ کو سمجھایا گیا کہ تم میں تو ذرا برابر بھی عقل نہیں، انسان کسی سے متاثر ہو جاتا ہے اس کی طاقت سے، اور وہ طاقت سے متاثر ہو گئے اسے خدا سمجھ لیتا ہے، یہاں پر اس سے غلطی ہوتی ہے۔ لیکن تم تو بڑے عجیب لوگ ہو کہ اپنے ہاتھ سے بت بناتے ہو اور جانتے ہو کہ ان میں کچھ طاقت نہیں، پھر انہیں خدا سمجھتے ہو۔ اور یہ تو ایسے نادان لوگ تھے کہ سفر پر ہوتے تو ان کے لیے ایک بت کا ہونا ضروری ہوتا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اگر یہ سفر پر ہوتے اور ان کا بت کہیں گر جاتا، کھو جاتا، کیونکہ سفر بڑے لمبے لمبے ہوتے، تو پھر وہ آٹے کا بت بنا لیتے، اپنے پاس آٹا ہوتا، اس آٹے کے ذریعے ایک بت بنا لیتے، اس کی پوجا شروع کر دیتے۔ پھر جب آٹا ختم ہو جاتا اسی بت کو جسے خدا سمجھ رہے ہیں اسی کی روٹیاں بنا کر کھا جاتے۔ تو ایسے نادان لوگ ہیں واقعی کہ ہندوؤں میں جو بت پرستی پائی جاتی ہے تو مندروں میں جا کر وہ ایسی ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ آج کل تو میڈیا کی وجہ سے کافی حرکتوں پر ان کی پابندیاں ہیں، ورنہ یہ بتوں کے سامنے اگر کوئی خواب میں آ کر ان کو شیطان کہہ دے تو یہ اپنے بت کے سامنے اپنی اولاد کا خون بہا دیتے ہیں، اور بہت ساری یہ عجیب و غریب حرکتیں کرتے ہیں، کیونکہ جب انسان کفر کرتا ہے تو عقل ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کفر سے، شرک سے، گمراہی سے تمام مسلمانوں کو محفوظ فرمائے۔ اِنَّا بِشَكْ وَلِيِّ اللَّهُ الَّذِي، ولی میرا دوست، ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، بے شک میرا دوست اللہ ہے جس نے کتاب کو نازل فرمایا، یعنی میرا حامی و مددگار، میرا مالک و مولا رب العالمین ہے۔ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اور وہی نیک لوگوں سے دوستی فرماتا ہے۔ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ، اور وہ بت جنہیں تم پوجتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، لا يستطيعون نصرکم، وہ تمہاری مدد کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، ولا انفسهم ينصرون، اور وہ خود اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے کیونکہ وہ تو بے جان پتھر ہیں۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى، اور اگر تم ان بتوں کو ہدایت کی طرف بلاؤ، لا يسمعوا، وہ سنتے نہیں۔ سورہ اعراف
کفار مکہ کے رد میں نازل ہوئی اور وہ سینکڑوں بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے. وَتَرَاهُمْ اور تم ان بتوں کو دیکھتے ہو. يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وہ تمہاری طرف دیکھتے ہیں. یعنی بتوں کی شکل اس طرح بنائی جاتی ہے اور ان کی آنکھیں کھلی ہوئی ہوتی ہیں. اگر دیکھا جائے تو وہ بت اس شکل میں ہوتا ہے گویا کہ بت دیکھ رہا ہے. لیکن فرمایا وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ حالانکہ وہ دیکھتے نہیں ہیں. یہ تو صرف ایک مجسمہ ہے، ایک پتھر ہے. خُذِ الْعَفْوَ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم درگزر کو اختیار فرمائیے. وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ اور نیکی کا حکم دیجیے. وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ اور جاہلوں نادانوں سے آپ منہ پھیر لیجیے. اس آیت کریمہ میں 3 چیزوں کا ذکر ہے: عفو درگزر، نیکی کا حکم اور جاہلوں سے اعراض کرنا. انسان کو چاہیے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت پر عمل کرے اور ان تینوں خوبیوں پر ایسا کامل ہو جائے کہ اس کے اندر کبھی بھی حالات اور انسانی طبیعتوں کا اس پر اثر نہ ہو. جہاں تک تعلق ہے جاہلوں سے اعراض کرنے کا، تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی نصیحت ہے کہ ہم جب بھی کسی کو اچھی بات بتاتے ہیں تو ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم اچھا پیغام اسے پہنچا دیں. اور اگر کوئی جاہلانہ باتیں کرے، فضول بحث کرے، تو ہم اس سے الجھ کر اپنے وقت کو ضائع نہ کریں بلکہ اس سے اعراض کر لیں اور اس کو سلام کر کے ہم اس سے چلتے بنیں. بعض لوگ بحث میں جب الجھتے ہیں تو بحث میں الجھ کر بسا اوقات وہ خود بھی غلط باتیں کہہ دیتے ہیں. بس ہمیں جتنا معلوم ہے قرآن و حدیث کی باتیں وہ پیغام ہم پہنچانے کی کوشش کریں. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ اور اگر تمہیں شیطان نزغن کوئی حملہ کرے، وسوسہ دے، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ پس تم اللہ سے پناہ مانگو. تو کبھی بھی کوئی برا خیال آ جائے فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جائے، اور صرف اعوذ باللہ ہی نہ پڑھا جائے بلکہ اس شیطانی خیال کو یکسر رد کر دیا جائے. عفو درگزر کا اوپر ذکر ہے تو کبھی کبھی انسان اپنے لائن سے ہٹ جاتا ہے اور انتقام کے خیالات آنے لگتے ہیں، ان خیالات کو وہ جھٹلا دے اور اس کے علاوہ بھی شیطانی وسوسوں سے بچے. انہ سمیع علیم بے شک وہی سننے والا علم والا ہے. ان الذین اتقوا بے شک وہ لوگ جو متقی پرہیزگار ہیں. اذا مسہم طائف من الشیطان جب شیطان کا کوئی حملہ ان پر ہوتا ہے، شیطان کوئی وسوسہ انہیں دینے کی کوشش کرتا ہے، تذکروا تو وہ سمجھ جاتے ہیں، ہوشیار ہو جاتے ہیں. فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ بس اسی وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. مراد یہ ہے کہ تقوی اور پرہیزگاری کی برکت سے انسان اس مقام پر فائز ہو جاتا ہے کہ وہ خیالات کو سمجھ جاتا ہے کہ یہ خیال شیطانی خیال ہے، اور فوراً وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اب شیطان ہم پر حملہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی ایسے متقی اور پرہیزگار لوگوں میں شامل فرمائے اور شیطانی خیالات کو سمجھ کر ان کے واروں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وَإِخْوَانُهُمْ اور ان کے بھائی، یعنی کافروں کے بھائی شیطان ہیں. کافروں کے بھائی شیاطین یمدونہم فی الغی وہ کافروں کو گمراہی میں کھینچتے ہیں. ثم لا یقصرون
پھر وہ کوئی کمی نہیں رکھتے. یعنی جو اپنا دوست اور بھائی شیطان کو بنا لے تو شیطان اسے تباہی کے آخری درجے تک پہنچا دیتا ہے، کوئی کمی باقی نہیں رکھتا. تو شیطان کی دو قسمیں ہیں، ایک جنات میں شیاطین ہیں اور کچھ انسانی شیاطین ہیں. جتنے دشمنان اسلام ہیں یہ انسانی شیاطین ہیں. تو جو ان انسانی شیاطین کی باتیں مانتے ہیں، دشمنان اسلام کے کہنے پر چلتے ہیں اور ان کے کہنے پر وہ بہت سے قوانین پاس کرتے ہیں، ان کے کہنے پر بھی حیائی عام کرتے ہیں، یہ انسانی شیاطین کبھی خوش نہیں ہوتے، یہاں تک کہ انسان کو تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں. وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ، اور جب آپ ان کے پاس کوئی آیت نہیں لاتے، قالوا، وہ کافر کہتے ہیں، لَوْ لَجْتَبَيْتَهَا، آپ نے خود اسے کیوں نہ بنا لیا. اگر 2-3 دن وحی کا سلسلہ موقوف تھا تو اس دوران خود ہی کوئی آیت بنا کر پیش کر دیتے. اس طرح کافر نعوذ باللہ من ذالک مذاق اڑاتے ہیں. قل، اے محبوب آپ فرمائیے، انما اتبع ما یوحى الی من ربی، میں تو صرف اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے رب کی طرف سے میری طرف وحی کی جاتی ہے. جب وحی ہوتی ہے تو میں آیت پڑھ کے سناتا ہوں، جب وحی نہیں ہوتی تو میں آیت پڑھ کے نہیں سناتا. اور یہ بات اس بات کی دلیل ہے کہ میں سچا نبی ہوں. ھذا بصائر من ربکم، یہ تمہارے رب کی طرف سے روشن دلائل ہیں، بصائر ہیں، آنکھیں کھولنے والی چیزیں ہیں. وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور ہدایت ہے اور رحمت ہے اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہے. اس قرآن میں ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے، ایسی باتیں بھی ہیں جو آنکھوں کو کھول دیتی ہیں، دل کو منور کر دیتی ہیں. یقیناً دانا، عقل مند، سمجھدار وہی ہے کہ جو اپنی مصروفیات میں سے قرآن سمجھنے کے لیے وقت نکالے. یقیناً بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں جو قرآن پاک سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. علماء بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص 10 مرتبہ قرآن پاک بغیر سمجھے ختم کر لے تو کتنی فضیلتیں ملیں گی. سبحان اللہ، کہ بھئی ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں، اور الحمدللہ پڑھتا ہے تو حمزہ کی نیکی، پھر لام کی نیکی، پھر ہا اور میم اور دال، یعنی الحمد کہنے پر اسے 50 نیکیاں ملتی ہیں، 50 درجات بلند ہوتے ہیں اور 50 گنا معاف ہوتے ہیں. تو اس طرح 10 مرتبہ قرآن پاک پڑھے گا تو ہزاروں لاکھوں کروڑوں نیکیاں ملیں گی. لیکن قرآن پاک سمجھنے کا مقام و مرتبہ اس قدر بلند ہے کہ علماء بیان فرماتے ہیں احادیث طیبہ کی روشنی میں کہ جو کوئی ایک رکوع سمجھ کر پڑھ لے، ایک رکوع کو سمجھنے میں کامیاب ہو جائے، اسے 10 مرتبہ قرآن پڑھنے سے زیادہ ثواب دیا جائے گا. لیکن یہ ساری باتیں اسی وقت ہوں گی جب قرآن پڑھا جائے تو غور و فکر سے سنیں. ارشاد فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، اور جب قرآن پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ، پس تم غور سے اسے سنو. ایک تو سننا ہوتا ہے، ذہن حاضر نہیں ہوتا، ذہن بھی حاضر ہو، توجہ بھی یہی ہو. وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہو. تو قرآن پاک کے درس کے دوران یا قرآن کی تلاوت کے دوران لوگوں کا باتیں کرنا یہ گناہ ہے، تو خاموش رہو. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تو جو قرآن مجید فقان حمید کو غور سے سماعت کرے اور اس دوران خاموش رہے، اس پر اللہ تبارک و تعالی کا رحم اور کرم نازل ہوتا ہے.
اللہ تعالی ہمیں بھی یہ سعادت عطا فرمائے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اپنے رب کو جی میں یاد کرو۔ تم دکان پر ہو، کاروبار پر ہو، کہیں بھی ہو، تمہارا دل اللہ کی یاد سے منور ہو، تمہاری توجہ کا مرکز اللہ کی ذات ہو۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اپنے جی میں اپنے رب کو یاد کرتے رہو۔ تضرعا وخیفا، عاجزی انکساری گریہ و زاری کرتے ہوئے، تضرعا عاجزی انکساری گریہ و زاری کرتے ہوئے، وخیفا اور ڈرتے ہوئے، اس کا خوف، اس کا ڈر یہ ہر وقت دامنگیر ہو۔ اور اپنے جی میں رب کو یاد کرنے کے یہ بھی معنی ہے کہ جب بھی بندہ کوئی کام کرنے لگے بس یہی خیال کرے کہ یہ کام میں صحیح کر رہا ہوں، غلط کر رہا ہوں۔ اگر غلط کر رہا ہوں تو مجھے اس سے بچ جانا چاہیے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اور بغیر چیخے چلائے صبح و شام اللہ کو یاد کرو۔ یعنی اگر آواز سے بھی ذکر کرنا ہے تو ایسی آواز نہ ہو جس سے خود انسان کو تکلیف ہو۔ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور تم غافل لوگوں میں نہ ہونا، ایسا نہ ہو کہ تمہارا کوئی لمحہ اللہ کی یاد سے غفلت میں گزرے۔ تو ہم جہاں کہیں بھی ہوں اللہ کی یاد میں مشغول رہیں اور غافل نہ رہیں۔ اب آیت سجدہ ہے۔ آیت سجدے کا شرعی حکم یہ ہے کہ سجدہ فوراً بھی کیا جا سکتا ہے اور سجدہ بعد میں بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ سجدے کی آیت سننے سماعت کرنے کے فوراً بعد اگر سجدہ کیا جائے تو افضل ہے۔ لیکن سجدے کے لیے قبلے کی طرف منہ کرنا ضروری ہے، سجدے کے لیے وضو کا ہونا ضروری ہے۔ سجدہ تلاوت کے لیے سجدہ تلاوت کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ بیٹھے بیٹھے بھی سجدہ کیا جا سکتا ہے، لیکن اس سے افضل طریقہ یہ ہے کہ کھڑے ہو کر سجدہ کریں، یعنی کھڑے ہو کر پھر سجدے میں جائیں اور پھر سجدہ کر کے دوبارہ کھڑے ہو جائیں۔ یہ سب سے افضل طریقہ ہے۔ بیٹھے بیٹھے بھی سجدہ کیا جا سکتا ہے۔ جب سجدہ کریں گے تو کھڑے ہو کر سجدے میں جائیں یا پہلے بیٹھ جائیں پھر سجدے میں جائیں، دونوں صورتوں میں سنت یہ ہے کہ اللہ اکبر کہتے ہوئے جائیں گے اور سجدے میں 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی پڑھیں گے اور پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے سے سر اٹھا لیں گے۔ سجدے میں جاتے وقت ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا نہیں ہے، ہاتھ باندھنے نہیں ہے، بغیر ہاتھوں کو اٹھائے بغیر ہاتھوں کو باندھے اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جانا ہے۔ سجدہ کرنے کے بعد التحیات وغیرہ کچھ نہیں پڑھنی ہوتی اور نہ ہی سجدہ کرنے کے بعد سلام کرنا ہوتا ہے، بلکہ اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں یا بیٹھ جائیں، سجدہ مکمل ہو جاتا ہے۔ جو آیت سجدہ پڑھے یا سنے اس پر سجدہ کرنا واجب ہے، یعنی جس پر نماز فرض ہے اس پر سجدہ کرنا بھی واجب ہو جائے گا۔ اور قاعدہ یہ ہے کہ جتنے سجدے باقی ہیں اگر ابھی تک نہیں کیے تو جب بھی یاد آئیں ان سجدوں کو ضرور بضرور ادا کر لیں۔ اس آیت کریمہ میں ہم جب ترجمہ سنیں گے تو آپ کو یہ لاجک بھی بتانے کی کوشش کریں گے کہ اس آیت کے نتیجے میں سجدہ لازم کیوں کیا گیا۔ ارشاد فرمایا ان الذین عند ربک، بے شک وہ لوگ یعنی فرشتے جو آپ کے رب کے پاس ہیں، لا یستکبرون عن عبادتہ، وہ اللہ کی عبادت کرنے سے تکبر نہیں کرتے، وَيُسَبِّحُونَهُ، اور وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، وَلَهُ يَسْجُدُونَ، اور اسی کے لیے وہ سجدہ کرتے ہیں۔ تو جب فرشتوں کی تعریف کی گئی اور فرمایا گیا کہ فرشتے اللہ کی خوب عبادت کرتے ہیں،
عبادت کرنے میں سستی نہیں کرتے، تکبر نہیں کرتے، خوب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں، تو مومن جب اس آیت کو سنتا ہے تو وہ سجدے میں گر جاتا ہے اور وہ زبان حال سے کہتا ہے اے پروردگار ہم بھی تیری بارگاہ میں جھکنے والے اور تیری تسبیح کرنے والے اور تیری عبادت کرنے والے ہیں۔